محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا خطبہ، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے آپ کے رسول کو معراج نصیب فرمائی، آواز بہت تھوڑا، ایک بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ، معراج نصیب فرمائی تو اللہ رب العزت نے آپ اپنے بندہ کو، اپنے پیارے کو، اپنے محبوب کو، تمام رسولوں کے رسول کو، تمام نبیوں کے سردار کو اللہ نے بہشت کی سیر کروائی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جب آپ کا رسول اس جنت کے ہر دروازے پہ پہنچا تو 7ویں دروازے پہ رسول نے نگاہ کی تو جنت کے دروازے پہ کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ آپ سنتے ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، فرمایا عجیب کلمات تھے، ہیں وہ رسول اللہ آ کر بیان کرنے لگے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا یہ آپ کا کلمہ کہاں سے آیا، آپ کہہ دیا کریں جو جنت کے 7ویں دروازے کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے وہی شیعان علی کا کلمہ ہے۔ آپ انہیں کہا کریں آپ کی کتابوں میں درج ہے، آپ خوش ہویا کریں، فخر کیا کریں، ناز کیا کریں کہ آپ وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو اللہ کا رسول بہشت کی سیر کرتے ہوئے ان کے دروازوں پہ لکھا ہوا کلمہ واپس آ کر آپ نے صحابہ کو سنا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ، اور علی اللہ کے ولی ہیں، بیاض القلب فی 4 خصال، تو یہ لکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کلمہ کے بعد میرے صحابہ یہ لکھا ہوا تھا اللہ رب العزت 4 صفات رکھنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جس کے پاس دل ہو جو ان 4 صفات سے محبت کرتے ہوں، کون سی صفات ہیں؟ فرمایا اگر ان صفاتوں میں سے کوئی صفت حضرت انسان میں پائی جائے تو اللہ اس بندے کے تاریک دل کو، سیاہ دل کو سفید دل میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اس کے گمراہ کن دل کو روشنی میں بدل دیتا ہے، طہارت میں بدل دیتا ہے، نور سے بدل دیتا ہے۔ پہلی کون سی وہ صفت ہے جو حضرت انسان میں ہونی چاہیے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا عیادت المریض، جو مریض لوگوں کی عیادت کرتا ہے۔ معاشرے میں کوئی بیمار ہو جائے نا تو اسے بڑا احساس ہوتا ہے، یہ گھر نہیں بیٹھتا، تو میں تو یہی سمجھا طالب علم ہوں، کتابیں پڑھنے کا عادی ہوں، میں تو یہی سمجھا کہ ہماری لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ ایک کو مریض بنا دیتا ہے، ایک تندرست رہتا ہے، اللہ اسے مریض کر کے دونوں کو یہ بہانہ دیتا ہے تاکہ یہ تمہاری نفرت تھی نا، جو تمہارا بغض تھا نا، میں خدا چاہتا ہوں وہ محبت میں بدل جائے، وہ نفرت کی بجائے، اس کدورت کی بجائے ایک دوسرے سے نیکی کرنے کے لیے بدل جائے۔ اللہ موقع دیتا ہے، نہ دیکھا کرو یہ کون ہے کون نہیں ہے، چھوٹی موٹی یہ چیزیں ہوتی رہتے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا بہانہ مل جائے تو اللہ ہماری بخشش کے بہانے بناتا ہے، اسے بہانہ سمجھو، اور اپنے بھائی کے پاس، اپنے چچا کے پاس، اپنے رشتہ دار کے پاس، اپنے ہمسایہ کے پاس، اور رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے کے پاس پہنچ جایا کرو، اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ عیادت کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ اس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ جنت کے 7ویں دروازے کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ کوشش کیا کریں، بار بار عیادت کیا کریں، عیادت کرنے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ، فرمایا دوسرا اللہ نے وہاں لکھ دیا ہے جو انسان جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے،
ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ یہ تو جنت کے دروازوں میں لکھا ہوا ہے، ہیں ان کی پیشانیوں پہ اللہ نے لکھ دیا ہے، ان اعمال کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ اب یقین جانیں ٹائم بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے، میں بڑی قریب سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جنازوں کی بڑی اتباع کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے انہیں طولانی عمر نصیب فرمائی۔ اللہ او جوانوں چاہتے عمریں بڑھ جائیں، چاہتے ہو بیماریاں آپ کے جسم پر حملہ آور نہ ہوں، تو آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا کریں، اللہ بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بڑی بڑی نیکیوں کی اللہ اس بندے کو صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج برکت ختم ہو گئی، آج وہ محبتیں نہ رہیں کیونکہ ہم میں وہ خلوص نہ رہا، وہ نیکیاں نہ رہیں جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں اتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ اللہ نے جنت میں جانے والے راستوں کے اوپر لکھ دیا، جو جنازے کے پیچھے چلتا ہے میں اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہوں، اس کے دل کو نورانی بنا دیتا ہوں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو باقی زندگی ہماری بچی ہے، ہمیں تشییع جنازہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں کرنا چاہیے، سیدہ پہ بلند تر صلوات محمد والی محمد۔ برادران ایمانی، کوشش کیا کریں جنازے کے پیچھے چلا کریں۔ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا بہت بڑا اجر ہے، بڑی منزلت ہے۔ جب تم اور ہم ایک اندھیری قبر میں جا کر سوئیں گے نا، پھر پتہ چلے گا میں سردی میں گرمی میں ایک اللہ کے مہمان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا، اے بندہ خدا آج یہ جا رہا ہے تو کل تو بھی جانے والا ہے۔ انسان کو توبہ کا موقع ملتا ہے، انسان کو موت اپنی طرح متوجہ کرتی ہے۔ حضرت انسان جنازے کے پیچھے چلنے سے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور حضرت انسان اپنی میں کو مار دیتا ہے اور اپنے آپ کو ایک معمولی سا بندہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ معصوم فرمایا تو غور تو کرو یہ کون جا رہا ہے، اور اس کے بعد کس کی باری ہے، کس نے جانا ہے اور کس وقت جانا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں۔ اس لیے آپ اگر پڑھیں تو جب انسان پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، ایک ایک تشییع جنازہ کا قدم بڑا عظیم ہے۔ آپ یہ پوچھیں گے کہ ہر کسی کے پیچھے، ہاں کوئی مسلمان مر جائے، امام حسن عسکری علیہ السلام محمد، برادران ایمانی بلا تفریق، کوئی شیعہ مر جائے، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبند ہے، بریلوی ہے، کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کے امام فرماتے ہیں آپ کا فریضہ ہے، آپ ہمارے ماننے والے ہیں، دنیا میں یہ روش ڈالیں، انہیں بتلائیں کہ علی والا ایسا ہوتا ہے۔ جنازے میں شامل ہونے سے حضرت انسان کے اپنے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حضرت انسان کو نورانی دل عطا فرماتا ہے۔ میں یہ بھی ساتھ کہا کرتا ہوں، جو جنازہ جا رہا ہے وہ بدبخت ہو یا خوش قسمت ہو، لیکن یاد رکھنا آپ اگر رسول اللہ کے اس فرمان پہ عمل کریں گے تو آپ خوش قسمت ضرور بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو رسول اللہ کے اس فرمان کی اتباع کے صدقے میں آپ کو قوت گواہی میں بھی سچائی عطا فرمائے گا، اور آپ کے کانوں کو غنا سے دوری عطا فرمائے گا، آپ کے آنکھوں میں اللہ شرم و حیا ڈال دے گا، آپ کے دل میں اللہ اپنی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، ائمہ ہدا کی امامت کا نور زیادہ پیدا کر دے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔